22 کے لیے یہ بہت ہی اہم میٹنگ ہے، یہ سیکرٹ میٹنگ ہے اور یہ ایک بہت ہی سیکرٹ میسیج ہے جو ہم NA 122 والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم سردار بلال ڈوگر سے ان کا سیاسی منشور پوچھنا چاہیں گے اور جو ان کا سیکرٹ یہ پیغام وہ آپ سب کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کی غیرت کو جگانا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری غیرت سو چکی ہے۔ ہم باہر والوں کو لاتے ہیں، خانقاہ ڈوگرہ میں حکومت کرواتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دو۔ تو اب سردار بلال صاحب آپ کو اپنا سیاسی منشور بتائیں گے اور اپنا سیکرٹ میسیج آپ کو دیں گے۔ اے میرے خدا، تو نہ صرف اوپر ہے بلکہ تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہے۔ آپ مجھ کو اپنی مہربانیوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے مجھ کو حکم دیں۔ یہ بال میرے انجینا کا کام کریں گے۔ آپ کا حکم ان سے گزرتا ہوا اس دماغ میں چلا جائے گا، اس دماغ سے بات نوکے زبان بھی آ جائے گی، نوکے زبان سے نکل کے فضا میں بکھر جائے گی، جو آپ کے کانوں میں رس گھولے گی اور آپ سوچو گے یہ کیا بات سچی ہے جھوٹی ہے، ہمارا مفاد ہے ہمارا نقصان ہے، جو بھی ہے۔ اے خدا آگے حکم دے، پلیز میرے خدا مجھ کو حکم دے تاکہ میں اپنی بات کر سکوں۔ آگے میرے خدا حکم حکم حکم، میرے خدا مائی گاڈ، تھینک یو مائی گاڈ۔ سنیے اہل خانقاہ ڈوگرہ اور 122 حلقہ کے لوگوں بھائیوں، میری بات سنو۔ لوگ جو لیڈر ہیں، نقلی لیڈر، چال باز لیڈر، چالاک ہوشیار اور حرص و حواس کے مٹی لوگ، لالچی لوگ، مکار لوگ جو دھوکہ دے کر ہم 22 کروڑ عوام پہ چند سو لوگ حکمرانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجلی لگا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، گیس لگا دیں۔ کیسے بےہودہ، یہ کیسے بےہودہ یہ جھانسا دینے والے خوشنما نعروں میں ان عوام کو پھنسا لیتے ہیں اور جیسے ایک پرندے کو دانا ڈال کر جال میں پھنسا کر پکڑ کے وہی کھا جاتا ہے شکاری، اسی طرح یہ بھی غریب عوام کے شکاری ہیں جو کہ جھانسا دے کر ان کو پھنسا لیتے ہیں، انہی سے ووٹ کی طاقت لے کر اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صدر۔ ایسے میں وہ ہم سے ہی مہنگائی کر کے یا کوئی اور ان کے پاس حربے ہیں وہ استعمال کر کے ہم کو استعمال کرتے ہیں۔ میں ایسے نعروں کا قائل نہیں ہوں۔ میں ایک ایسا قانون بنانا چاہتا ہوں، انگریزوں کا فرسودہ قانون ریموو کر دوں گا، ختم کر دوں گا، جو انہوں نے حکمرانی کے لیے ہم پہ نافذ کیا وہی قانون آج تک چل رہا ہے۔ یا تو یہ نااہل لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہ قانون نہیں بنا سکتے، یا یہ مکار لوگ جان بوجھ کر وہی قانون انگریزوں کا رکھتے ہیں تاکہ ہم غریب عوام پر جن کی تعداد 22 کروڑ ہے، ہم چند سینکڑے لوگ ان پہ حکمرانی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک قانون بناؤں غریب کے لیے، میں ان میں سے میں خود ہوں۔ میں نے سوچا، میرے بیٹا جو لندن میں ہے اس نے کہا ڈیڈی کہ گرمیوں میں بڑھاپے میں کیسے پھرتے ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا سنیے میری بات، جب میں رات کو سوتا ہوں اور تھر پہ انگلی لگاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے آفیسر بنا لیے اور یہ غریب عوام کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ میری اب میں ہمت، جذبہ، جوش مجھ میں آ گیا کہ میں نے کہا بیٹا تم کو گھر سے آفیسر کس نے بنایا؟ اس نے کہا آپ نے۔ تو میں نے کہا کیا یہ میرے بیٹے نہیں ہیں؟ اس نے کہا پورے پاکستان کے کیسے آپ بنائے گی؟ میں نے کہا میں قانون بناؤں گا،
انگریزوں کا فرسودہ قانون ختم کر دوں گا اور اپنا قانون بناؤں گا جو کہ ہم جیسے غریبوں متوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے ہوگا، اور یہ سڑکیں وڑکیں، یہ بجلی، یہ گیس، یہ آٹومیٹک ہر چیز پلین ہو جائے گی، غریبوں کے بچے بھی گزٹیڈ آفیسر بنیں گے۔ جس طرح میں نے مجھ کو میں نے دیے گئے تھے میرے قریبی لوگوں نے کہ اس کے بچے کھاٹ لوگ ہوں گے، جیڑی فروٹ ہوں گے، میں نے رائن دیا اور میں نے ہمت کی، خدا نے میری مدد کی، تو وہ چاروں گزٹیڈ آفیسر۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں کیوں نہ غریبوں کے بچوں کو گزٹیڈ آفیسر بناؤں، تو اس کے لیے ایک ہی رات ہے کہ قانون قانون قانون، کہ اگر قانون بن گیا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، پاؤں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کسی ایم این اے کی، ایم پی اے کی، کسی وزیر کی۔ آٹومیٹک قانون ہو گیا تو بالکل ہر چیز صاف ہو جائے گی، جس میں تاجر، چھوٹے زمیندار، طالب علم اور ہر وہ طبقہ جو غربت سے تعلق رکھتا ہے، آٹومیٹک خود قانون بننے کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ لوگ مجھ کو دعائیں دیں گے، میں اپنی عاقبت سنبھالنے کے لیے اس خاردار میدان میں اترا ہوں، اور میں انشاءاللہ 122 والوں پہنچانا آپ کا کام ہے قومی اسمبلی میں۔ دیکھیں میں ان مکاروں کی چیخیں نکال دوں گا، وہ کہیں گے کہ 122 کے حلقے نے کون سی بلا بھیج دیا ہے جس نے ہم کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ میں ان کو کچلوں گا، آپ پہنچائیں مجھے قومی اسمبلی میں۔ ایک بات یاد رکھیں، چند گھنٹوں کا آپ کی محنت ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے گی۔ وہ محنت اس طرح بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی ہوگی جب بارش، دونوں صورتوں میں آپ نے گھڑے کو ایم این اے سردار بلال ڈوگر کو ووٹ دینا ہے، اور یہ لمبی لمبی گاڑیوں والے، یہ لوگوں کا جلوس نکالنے والوں کو میں ختم کر کے رہوں گا۔ اور آپ میری بات سنیں، آپ لینوں میں کھڑے یا بارش میں بھیگیں یا دھوپ میں، گرمی برداشت کریں، ہر قیمت پہ آپ سردار بلال ڈوگر کے گھڑے پہ